اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شیعیت کی ابتدا کے متعلق پائے جانے والے 3 نظریات کل ہم لوگوں نے پڑھے تھے۔ پہلا نظریہ اور ان نظریہ اگر آپ کو یاد ہو، پہلا نظریہ کہ شیعت کی ابتدا رسول کے زمانے میں ہوئی، دوسری کہ نہیں رحلت پیغمبر کے بعد ہوئی، اور تیسری نظریہ شیعہ دور پیغمبر میں موجود تھا لیکن بحیثیت مذہب بعد پیغمبر وجود میں آیا۔ تو یہ 3 نظریے ہیں۔ اب تجزیہ اور تحقیق کہ صحیح بات کیا ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مذکورہ تینوں نظریات کے درمیان تاریخ تشیع کی ابتدا کے بارے میں تیسرا نظریہ سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ سمجھ رہے مولانا؟ یعنی کون سا نظریہ؟ کہ شیعت کا نظریہ تو موجود تھا لیکن مذہب کا وجود کیا ہوا؟ بعد میں آیا۔ البتہ شہید صدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نظریے کا یہ حصہ کہ آپ نے صرف تشیع کی پیدائش کو ہی دور رسالت سے مربوط قرار دیا ہے اور شیعوں کے نام سے منظر عام پر آنے والے افراد کی تاریخ کو عہد رسالت کے بعد قرار دیا ہے، قابل غور ہے، کیونکہ تاریخی اور حدیثی شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ عہد رسالت میں بعض لوگ شیعہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے، البتہ اس معنی میں نہیں کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹے ہوئے تھے، کچھ لوگ سنی اور کچھ لوگ شیعہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار و کردار کو آپ کے رفتار و کردار میں مجسم دیکھتے تھے، یعنی مولا کائنات کے کردار میں رسول کا کردار نظر آتا تھا، اس لیے آپ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے تھے۔ استاد محمد کرد علی نے یا کرد علی جو بھی ہوں، اپنی کتاب خطط الشام میں اس بارے میں کہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی کچھ بزرگ صحابہ حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کے عنوان سے پہچانے جاتے تھے، جیسے سلمان فارسی، جن کا بیان ہے کہ ہم نے اس بات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے اور علی بن ابی طالب کی اقتداء کریں گے اور ان سے محبت کریں گے۔ یا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لوگوں کو 5 فرائض کا حکم دیا گیا تھا، جس میں سے انہوں نے 4 کو انجام دے دیا اور 1 چھوڑ دیا۔ جن 4 فریضوں پر عمل کیا وہ یہ ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، ماہ رمضان اور خانہ کعبہ کا حج، اور 1 فریضہ جسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اسی طرح جناب ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، حذیفہ یمانی، خزیمہ بن ثابت انصاری، ابو ایوب انصاری، کہ جن کے گھر کیا ہوا تھا؟ رسول خدا نے مدینے میں پہنچنے کے بعد قیام کیا تھا، صحیح اونٹ انہی کے دروازے پر رکا تھا، یہ وہی ابو ایوب انصاری۔ خالد بن سعید اور قیس بن سعد بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو علی کا دوستدار کہا جاتا تھا، جو علی کے طرفدار تھے۔ عہد رسالت میں بھی انہیں یہ مانا جاتا تھا کہ یہ افراد علی کے چاہنے والے ہیں۔ ابو حاتم رازی اپنی کتاب الزینہ میں تحریر کرتے ہیں کہ
کہ شیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 4 اصحاب کا لقب تھا، جن کے نام یہ ہیں: سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار یاسر۔ یہ 4 افراد کیا کہلاتے تھے؟ شیعہ کہلایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے فرق الشیعہ، کتاب کا نام کیا ہے؟ فرق الشیعہ کے مؤلف بھی تحریر کرتے ہیں کہ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار بن یاسر وہ پہلے افراد تھے جنہیں شیعہ کہا جاتا تھا۔ یعنی ابتدا شیعت کی کس سے ہے؟ ان افراد سے ہے۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد اور عمار۔ خلاصہ کلام یہ کہ اب تک کی گئی گفتگو سے شیعت اور اس کی تاریخ کے بارے میں مندرجہ ذیل باتوں سے آواز نہیں آ رہی بالکل جی کہہ رہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو سے شیعیت اور اس کی تاریخ کے بارے میں مندرجہ ذیل باتوں کا استفادہ ہوتا ہے۔ کیا ابھی تک جو ہم نے اس میں پڑھا، جس کی آواز آپ لوگوں تک نہیں پہنچی، کہ 3 نظریے ہم نے بیان کیے، ان 3 نظریوں میں سے کہ شیعت کی ابتدا زمانہ رسول میں ہوئی، دوسرا نظریہ کہ شیعت کی ابتدا بعد رسول ہوئی، تیسرا نظریہ کہ شیعت کی ابتدا صحیح ہے یعنی نظریہ موجود تھا زمانہ رسول میں، ایز اے مذہب روشناس کرایا گیا کب؟ بعد رسول، وفات رسول کے بعد۔ اور یہ نظریہ سب سے قوی نظریہ قرار دیا مصنف نے کہ سب سے صحیح نظریہ کون سا ہے؟ یہ تیسرا نظریہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، لیکن انہوں نے تحلیل کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ زمانہ رسول میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہیں شیعہ علی کہا جاتا تھا، جن میں جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں۔ ان لوگوں کو زمانہ رسول میں شیعہ علی کہا جاتا تھا، ان کا تعارف یہی تھا۔ لیکن ہاں، شیعہ ایز اے مذہب نہیں، بلکہ علی کو چاہنے والا، علی کو دوست رکھنے والا۔ اور یہ لوگ بھی دوست کیوں رکھتے تھے؟ یہ لوگ بھی دوست اس لیے رکھتے تھے کہ جو کردار رسول تھا وہی کردار انہیں مولا کائنات میں نظر آ رہا تھا۔ اب آئیے دیکھیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو سے شیعیت اور اس کی تاریخ کے بارے میں مندرجہ ذیل باتوں کا استفادہ ہوتا ہے کہ تشیع یعنی حضرت علی کی بلا فصل اور منصوص امامت و خلافت کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب کہا جائے یہ شیعہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ علی علیہ السلام کو بلا فصل خلیفہ تسلیم کر رہا ہے، مولا کائنات کی امامت و خلافت پر کیا ہے؟ نص دلیل کا کیا ہے؟ قائل ہے۔ تشیع یعنی حضرت علی کی محبت کو واجب ماننا، تشیع یعنی حضرت علی علیہ السلام کو دوسرے تمام صحابہ پیغمبر سے افضل ماننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ شیعہ علی کے نام سے معروف و مشہور تھے۔ 5ویں بات کیا ہے مولانا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور مسلمانوں کے امام و قائد کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور بعض مہاجرین و انصار نے حضرت علی کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں شیعہ ایک مذہب کی شکل میں سامنے آیا۔ آخری نقطہ تاریخ کے مسلمات و قطعی حقائق میں شامل ہے، لہٰذا اس کے لیے کسی تاریخی سند اور کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی آخری نقطہ؟ یہ والی بات مولانا۔ چوتھے نقطے کے شواہد اس سے قبل ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آخری نقطہ یعنی 5واں نقطہ کہ رسول اکرم کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور مسلمانوں کے امام و قائد کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، بعض مہاجرین و انصار نے حضرت علی علیہ السلام کی حمایت کی اور آپ کے گھر میں کیا ہوئے؟ جمع ہوئے۔ چوتھے نقطے کے شواہد اس سے قبل ذکر کیے جا چکے ہیں کہ رسول اکرم کے دور میں بعض صحابہ شیعہ علی کے نام سے مشہور و معروف تھے۔
کیے گئے کہ نہیں کیے گئے؟ بتایا گیا کہ نام بتایا گیا کہ اس زمانے میں کون کون لوگ شیعہ علی کہلاتے تھے۔ ابتدائی 3 نکات کے چند دلائل کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ ابتدائی 3 نکتے کون سے؟ یہ والے تشیع یعنی علی علیہ السلام کو بلا فصل و منصوص امامت و خلافت کا عقیدہ، تشیع یعنی حضرت علی کی محبت کو واجب ماننا، تشیع یعنی حضرت علی کو دوسرے تمام صحابہ پیغمبر سے افضل تسلیم کرنا کا ان کے بھی چند دلائل پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے کچھ اور دلائل اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پیغمبر اکرم حضرت علیہ السلام کی امامت کے بارے میں حدیثیں آئیں گی، جس کو انشاءاللہ ہم لوگ کل بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔